خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل سے شفٹ کر رہے ہیں بنی گالہ اپنی راشگاہ کے اوپر. خان صاحب کی نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ خان صاحب کی کوئی خواہش تھی، نہ خان صاحب اس چیز کے متمل ہو سکتے ہیں کہ میں کوئی آرام و عیاش کی جگہ جو ہے نا مجھے فراہم کی جائے. خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے قوم جانتی ہے، قیدی نمبر 804 جیل کے اندر 6x4 کے سیل کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے، وہاں سے واضح میسج بھیجتا ہے کہ میں باہر کی غلامی سے اندر کی آزادی میں مطمئن ہوں. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ عامر مغل صاحب موجود ہیں. سر، آپ جیت رہے ہوتے ہیں، اچانک رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ڈکیتی ہوئی ہے جی، سر عام ڈکیتی ہوئی ہے، اور کوئی ہماری ایک سیٹ پہ نہیں ہوئی، اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ بھی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان میں تقریباً کوئی 300 سیٹوں پہ ڈکیتی ہوئی ہے، اور سر عام ہوئی ہے، دن دہاڑی ہوئی ہے، دن کی روشنی میں ہوئی ہے. اور میں اتنا بتانا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ ڈکیتی کی ہے، عوام اس کو قبول نہیں کرے گی. عوام کے مینڈیٹ پہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے، آپ نے عوام کی ووٹوں کو لوٹا ہے، تو عوام اس کو کس طرح برداشت کر سکتی ہے؟ ہم سارے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. خیر، الیکشن کمیشن سے تو ہمیں پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، اور انہوں نے ہماری توقع کے مطابق ہی ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے آج. تو ہم عدالتوں سے کہہ رہے ہیں، ہم ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس ڈکیتی کو دیکھیں جو دن کے اجالے میں ہوئی ہے اور کروڑوں عوام کے ساتھ ہوئی ہے. ادروائز ہم عوام میں جائیں گے. ہم نے تو 4 حلقوں میں برداشت نہیں کی تھی دھاندلی، تو یہ تو آپ نے کوئی 300 حلقوں پہ کر دی ہے، تو یہ عوام پاکستان اور تحریک انصاف اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا. پہلے تو آپ کو نشان ایسا دیا گیا تھا جس سے کہ ایک مذاق بنے، بینگن نشان دیا گیا، اس پہ بھی آپ نے کتنی لیڈ چل رہی تھی جب رزلٹ چینج ہوا؟ میری جی 85,000 میرے ووٹ ہیں، اور جو میرا اپوننٹ ہے اس کے 41,000 ہے، تو میری 44,000 کی لیڈ ہے میری. تو اچانک رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے، اب کیا لاہم آپ کا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف لیگل پروسیڈنگ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیں گے کچھ اور دن عدالتوں کو، ادروائز ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے انشاءاللہ. عوام کی عدالت میں جی بالکل جائیں گے. اچھا، الیکشن کمیشن نے تو آپ کو ہرا دیا، لیکن لوگ پھر بھی پھول لے کر، ہار لے کر آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جن لوگوں کے ووٹ سے ہم بنے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا. اور پھر ہم تو چیلنج کرتے ہیں، میں تو ان تینوں جعلی ایم این ایز کو، کٹھ پتلی ایم این ایز کو چیلنج کرتا ہوں جو اسلام آباد سے انہوں نے بنا دی ہیں، یہ فارم 47 والے ایم این ایز. آپ اپنے پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ لے کے آ جائیں، میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے، ہم بھی لے کے آ جاتے ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا ووٹ ہے، ہمارے پاس کیا ووٹ ہے؟ تو ان کے پاس تو سارے، یعنی کہ میرا جو ایم این اے ہے، میری 35 یو سیز ہے، ایک یو سی وہ جیتا ہے، 34 میں جیتا ہوں. تو جو بندہ، اور اپنی گھر کی یو سی وہ ہار گیا گولرا سے، تو جو بندہ اپنی گھر کی یو سی ہار گیا، 35 میں سے 34 یو سیز ہار گیا، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جیت چکا ہوں یا جیت سکتا ہوں؟ اسی طرح 47 سے یہ 53,000 ووٹ سے آ رہے ہیں، اور 48 سے یہ 44,000 ووٹ سے آ رہے ہیں. تو کسی بھی جگہ 40-50 ہزار سے کم کی لیڈ نہیں ہے. تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں؟ تو عوام نے تو ظاہر ہے پھر مبارکباد ہمیں ہی دینی ہے، جس کو عوام نے ووٹ دیا انہوں نے اس کو مبارکباد دینی ہے. تو اگر عدالت کی طرف سے آپ کو انصاف نہیں ملتا تو باہر نکلیں گے؟ بالکل، عوام کی عدالت جو ہے وہ اس میں ہم جائیں گے، اور ہم عدالتوں سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. تحریک انصاف کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا وہ دوسری پارٹیوں کی نسبت 100 گنا زیادہ بہتر ہوا تھا. اس میں آپ نے 100 کیڑے نکال کے ہمیں بلے کے نشان سے محروم کر دیا. تو یہ تو عوام کا الیکشن ہے، جنرل الیکشن ہے، 24-25 کروڑ عوام کا الیکشن ہے. دن دہاڑے اس پہ ڈکیتی ماری گئی ہے، اور ہماری عدالتوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. حالات ٹھیک ہونے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں، اور اس طرف سمت کی طرف بڑھنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سینٹرل سیکریٹریٹ کے اندر آپ موجود ہیں، آپ یہ چیز کور کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے 3 حلقے ہیں، انہیں 46, 47 اور 48. تینوں کینڈیڈیٹ یہاں آ چکے ہیں، اور آئندہ کے لائے عمل اسلام آباد کے حوالے سے بتائیں. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے خبر بریک ہو رہی ہے اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل سے شفٹ کر رہے ہیں بنی گالہ اپنی راشگاہ کے اوپر. خان صاحب کی نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ خان صاحب کی کوئی خواہش تھی، نہ خان صاحب اس چیز کے متمل ہو سکتے ہیں کہ میں کوئی آرام و عیاش کی جگہ جو ہے نا مجھے فراہم کی جائے. خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے قوم جانتی ہے، قیدی نمبر 804 جیل کے اندر 6x4 کے سیل کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے، وہاں سے واضح میسج بھیجتا ہے کہ میں باہر کی غلامی سے اندر کی آزادی میں مطمئن ہوں. قوم نے جس طرح 8 فروری کو نکل کے اعتماد کا اظہار قیدی نمبر 804 کے اوپر کیا، پاکستان کی سیاسی تاریخ اس چیز کی غماز ہے کہ اس طرح کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو اس طرح کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہوا. لیکن اس مینڈیٹ کی جس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اپوننٹ ہیں وہ اس چیز کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے بھی کور کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے، مبصرین نے بھی کور کیا. وہ یہ ان کی خبر یہ ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر پیسفل طریقے سے وہ پولنگ ہوئی ہے. رزلٹ بھی وہاں سے فارم 45 کی صورت میں پیسفل طریقے
طریقے سے ہوا, اکا دکا جگہوں پہ مطلب ہوا ہے. پنجاب میں چونکہ اس دن نیٹ بند تھا. شرمناک واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو جن کے انڈر جو ہے نا یہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا, بجائے ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ٹرن آؤٹ اوپر جائے, نیٹ کی سہولت فراہم کرتے, فون کی سہولت, چونکہ خود انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر کہا تھا کہ 8300 پہ آپ ماریں گے شناختی کارڈ تو آپ کو پولنگ اسٹیشن کا پتہ چل جائے گا. بجائے اس کی کہ معاونت کرنے کے الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ نیٹ ہی بند کر دیا, فون کو شٹ ڈاؤن کر دیا. اور جو لوگ بہت سارے ابھی تقریباً 20 سے 25% لوگ ایسے تھے جو پولنگ ڈے کے باہر نکلے, شناختی کارڈ لے کے آئے, لیکن نیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہوئے. تو یہ سارا الزام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جاتا ہے. سلیکشن کمیشن راجہ اسکندر سلطان صاحب جو یہ کنڈکٹ کر رہے تھے, ڈے فرسٹ سے ہمیں ان کے اوپر عدم اعتماد تھا. یہ انتہائی انکیپیبل بندے ہیں, ان کا جو الیکشن کمیشن ہے انتہائی انکیپیبل بندہ ہے. پورا امن طریقے سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, سیکیورٹی کا سہارا بنا کے انہوں نے یہ نیٹ بند کیا تاکہ ٹرن آؤٹ کم رہے. ٹرن آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ 40 سے 45% رہا ہے, جو کہ انٹرنیشنلی. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیں کیونکہ ایک بہت بڑی خبر ہے, عمران خان صاحب کو پہلے اٹک جیل میں رکھا گیا, اس کے بعد اڈیالہ جیل میں رکھا گیا, اور اگر بنی گالہ شفٹ کیا جاتا ہے تو حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں, یا جو ان کا ایک ٹاسک تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں جی, ان کا ٹاسک تو مکمل ہو گیا ہے. 3 کیسز کے اندر جو ان کے مطلب گنے ہوئے 3 کیسز ہمیں پتا تھا کہ یہ بوگس کیس ہیں, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ان میں جان جس طرح چلایا گیا, جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, جس طرح جج صاحب نے بیٹھ کے ایز اے صوبیدار کردار ادا کیا, وہاں پہ خان صاحب کو دیکھا, ہمارے جو ڈیفنس لائرس تھے ان کو ان کا لائر اپوائنٹ کر دیا گیا, ہمارے لائر کی ایکسیس بند کر دی گئی, ہمارا رائٹ آف ڈیفنس جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا. جس طرح یہ کیس چلائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر جب کہیں کسی کوئی اندھا بھی مطلب بیٹھا ہوگا انصاف کی کرسی کے اوپر, یہ تو کنوینشن ختم ہو جائیں گی. بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کے 12 کیسز خان صاحب کے اوپر ڈالے ہوئے تھے. آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ وہ 12 بیلیں بھی خان صاحب کی ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. اب ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے, چونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے کہ خان جیل کے اندر رہتے ہوئے 3/4 سیٹیں لے چکا ہے, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ ہڈی ڈال کے خاموش کرنا چاہتے ہیں. جی 93 سیٹیں آج انڈیپینڈنٹس کی ہو گئیں, ان پہ بھی یلغار. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے, پٹیشن اس کے اوپر لینا چاہیے ایکشن, تاکہ یہ جو بنڈی لگنے لگی ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے لگے گی. اور یہ آئین اور قانون کا جو جس طرح انہوں نے ماضی میں جو دیا ہوا ہے ان کے ووٹ کو روکیں. انہوں نے اپلائی پاکستان تحریک انصاف کے فارم کے اوپر کیا ہوا تھا, جس طرح رات کی تاریکی میں لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے وفاداریاں تبدیل کروا کے کسی اور جماعت میں شامل کر رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین جو انہوں نے پارٹی بنائی تھی, 2 پارٹیاں بنائی تھیں, ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری جو پرویز خٹک تھا, اور اسی طرح جہانگیر ترین تو بڑھ گیا بھائی. وہ اس لیے بڑھا کہ اس کی سیاست شروع ہی خان کے خلاف تھی. جب اس نے دیکھا عوام باہر نکلے, اس کی ضمانت ضبط ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلو بھر پانی لے کے ڈوب کے مرنا چاہیے. سیاست تو سیاست, اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے توبہ کر دینی چاہیے. یہ ایسے مورے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہمیشہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتے رہے, سیاست کو نقصان پہنچاتے رہے. اسی طرح پرویز خٹک نے بھی جو دعویٰ کرتا رہا کہ میں تحریک انصاف کو ختم کر دوں گا, دفن کر دوں گا, میں ایک پارلیمنٹرین وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک گروپ بنا دوں گا. آج پتہ چلا کہ اس کا بوریا بستر ہی گول ہو گیا ہے. اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے وہاں خیبر پختونخوا کے عوام نے ختم کر دی ہے.